میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا، اگر نوجوان نسلوں نے اپنے بدفعلی سے توبہ نہیں کری تو یاد رکھو آج تمہاری بیٹیاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی، آج تمہاری بیٹیاں ان کی عزت نوچی جا رہی ہے، کل ہماری بیٹیوں کی عزت نوچی جائے گی۔ آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے نوجوان نسلوں کی شادی کرنے کے بعد ان اپنی بیویوں کے ساتھ جو غلط ویوہار ہیں، غلط رویے ہیں، ان غلط رویوں کی وجہ سے، غلط ویوہار کی وجہ سے تمہاری اور ہماری بہن غیر لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ مسکان خاتون کے نام سے گڈا کی ایک لڑکی بھاگ گئی، مولانا کی بیوی تھی، مولانا صاحب کو بھی اس بات کی تمیز نہیں تھی کہ آپ کی بیوی کی، آپ کی شادی ہو چکی، کیا ضرورت تھی آپ کی بیوی کو کوچنگ سینٹر بھیجنے کی؟ جب کوچنگ سینٹر بھیج ہی دیے گئے، آپ نے تو قرآن پڑھا تھا، آپ نے تو قرآن کے ترجمے پڑھے تھے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، قرآن نے اسپشٹ اعلان کیا تھا۔ یاد رکھو جس کافر کو تم دشمن سمجھتے وہ جس کافر کو تم دوست سمجھتے ہو وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس نے بڑا اعتماد کیا، بڑا بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بیوی مسکان خاتون کا ہاتھ اس رام نام کے ویکتی کے ہاتھ پہ دے دیا، اس کے ساتھ کوچنگ سینٹر جانے کو دیا۔ یاد رکھو جب لڑکی اور لڑکے ایک ساتھ ہوتے ہیں اکیلے میں، پھر شیطان چنگاری ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ یہی ہوا اس مسکان خاتون اور اس رام نام کے ویکتی کے ساتھ، دونوں آپس میں جاتے تھے کوچنگ سینٹر۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج ہماری تعلیم فتنہ ہے، آج ہماری تربیت فتنہ ہوتی چلی جا رہی، آج ہماری آماج گاہیں عیاشیوں کے اڈے بنتے چلے جا رہے۔ ہم لڑکیوں کو کوچنگ سینٹر بھیجتے ہیں، اسکول کالجز بھیجتے ہیں، لڑکیوں کی کبھی خبر نہیں لیتے، ان کی خیریت نہیں لیتے۔ بیٹیا تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل کا غلط استعمال نہ کرنا۔ اولاً تو یہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دے ہی دیا۔ رات میں سکون کے ساتھ سونے کے لیے کہتے، لیکن نہیں کہتے ہو صاحب بٹیا کی محبت تمہیں بہت آتی ہے نا، اسی لیے جب بٹیا بھاگ جاتی ہے کیوں مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہو؟ اس مولوی صاحب کو تو سبق لینا چاہیے تھا۔ ارے تم انٹر تمہاری بیوی کرنے کی خواہش مند ہوئی، ٹھیک ہے کر لینے دیتے، لیکن کیا ضرورت تھی کہ تم بغیر برقعے کے بھیجتے تھے؟ پھر اس رام نام کے ویکتی کے ساتھ تم اس کو انٹر کے ایگزام دینے کے لیے بھیج دیے۔ کیا ہوا کہ وہ لڑکی بدچلن ہو گئی، اس لڑکی کا افیئر ہوتا چلا گیا۔ العنان تزنیان وزناہما النظر کے تحت وہ لڑکی بھاگ گئی۔ بزرگوں ساتھیوں کہنا تو بہت کچھ تھا، لیکن مائک بھی ڈسٹرب ہے، الحمدللہ وقت کی قلت بھی ہمارے گردن پہ تلوار کی طرح گردان کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس میں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ سے 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے ہاتھ اٹھا کے سارے ساتھی آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اپنی بچیوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ اسی 1 سال میں 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے ہندو دھرم کو اپنایا ہے۔ آپ کو پتا ہے تمہارے بچے ہمارے بچے محبت کریں تو یہ لو جہاد ہو جاتا ہے، تمہاری بیٹیاں اگر ہندو دھرم کو اپنا لے تو یہ گھر واپسی ہو جاتی ہے۔ ساودھان رہو، میرے نبی کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ کوچنگ سینٹر یا اسکول یا کالج بھیجتے ہو، بچیوں کی خیریت لیا کرو۔ بچیوں کے ہاتھ میں اگر موبائل ہو کبھی کبھی چیک کر لیا کرو۔ گارجین ہونا کلکم راہین وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت لٹھ مارے جائیں گے، ہمیں کوٹا جائے گا اگر ہم نے اپنی بچیوں کی خبرگیری نہیں کی، اگر ان کی خیریت نہیں لی۔ اے میرے بھائیو، یہی چند میرے گزارشات تھے، آپ سے میں وعدہ کرنا چاہتا ہوں، وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ میں نے جو باتیں کہی ہیں آپ اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کو ایسا جلانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔